بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز جنازہ میں غلطی ہو جانے کی صورت میں کیا کیا جائے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے سینے کے سامنے امام کھڑا ہو اور میت سے دور نہ ہو۔ میت خواہ مرد کی ہو یا عورت کی، بالغ ہو یا نابالغ، یہ اس وقت ہے کہ ایک ہی میت کی نماز پڑھانی ہو، اور اگر چند ہو تو ایک کے سینے کے مقابل اور قریب کھڑا ہو۔ سب کے قریب ہونا ضروری نہیں۔ امام نے 5 تکبیریں کہیں تو 5ویں تکبیر میں مقتدی امام کی مطابقت نہ کرے بلکہ چپ کھڑا رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اگر امام نے بھول کر 5 تکبیریں کہہ دیں تو پیچھے نمازی تکبیر نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ چپ کر کے کھڑے رہیں گے، اور جب امام سلام پھیرے گا تو وہ بھی ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ بعد تکبیریں فوت ہو گئیں، یعنی اسی وقت آیا کہ بعد تکبیریں ہو چکی تھیں تو فوراً شامل نہ ہو، اس وقت ہو جب امام تکبیر کہے، اور اگر انتظار نہ کیا بلکہ فوراً شامل ہو گیا تو امام کے تکبیر کہنے سے پہلے جو کچھ ادا کیا اس کا اعتبار نہیں۔ اگر وہیں موجود تھا مگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ کہا، خواہ غفلت کی وجہ سے یا دیر ہوئی یا نیت کرنے میں رہ گیا تھا، تو یہ شخص اس کا انتظار نہ کرے کہ امام دوسری تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شامل ہو، بلکہ فوراً ہی شامل ہو جائے۔ جو بندہ وہیں پر کھڑا ہو، ابھی نیت کر رہا ہے کہ امام صاحب نے ایک تکبیر کہی اور دوسری بھی کہنے لگے ہیں، تو ایسا نہیں کہ اب یہ اگلی تکبیر کا انتظار کرے بلکہ یہ فوراً شامل ہو جائے۔ لیکن جو پیچھے سے آیا، جس کو پتہ ہے 1 یا 2 تکبیریں ہو گئی ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اگلی تکبیر کا انتظار کرے۔ جیسے اگلی تکبیر امام کہیں اللہ اکبر، تو اب یہ اس کے ساتھ شامل ہو، اس سے پہلے شامل نہ ہو۔ مسئلہ مسبوق یعنی جس کی بعد تکبیریں فوت ہو گئیں، وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعائیں پڑھے گا تو پوری کرنے سے پہلے لوگ میت کو کندھے تک اٹھا لیں گے، تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے۔ جو بعد میں آیا وہ کیا کرے؟ صرف تکبیریں کہہ لے، دعائیں چھوڑ دے، جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ میت کو لوگ اٹھا کر چل پڑیں گے۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں تو پھر ساتھ میں جو تکبیریں رہ گئی تھیں وہ بھی پڑھے اور ساتھ میں دعائیں بھی پڑھے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا تو جب تک امام نے سلام نہ پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہہ لے، یعنی 3 تکبیریں مزید کہہ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کئی جنازے جمع ہو تو ایک ساتھ سب کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایک ہی نماز میں سب کی نیت کر لے، اور افضل یہ ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھے، اور اس صورت میں یعنی جب علیحدہ علیحدہ پڑھے تو ان میں جو افضل ہے اس کی پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد جو اس سے افضل ہے اس کی پڑھے۔ چند جنازے ایک ہی ساتھ پڑھائے تو اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے مقابل ہو یا برابر رکھیں، یعنی ایک کی پائنتی یا سرہانے دوسرے کو اور دوسرے کو کی پائنتی یا سرہانے تیسرے کو، اور اگر آگے پیچھے رکھے تو امام کے قریب اس کا جنازہ ہو جو سب میں افضل ہو، پھر اس کے بعد جو افضل ہو۔ طریقہ کار کہ زیادہ جنازے ہیں تو سامنے رکھے جائیں، لیکن سامنے اتنی جگہ نہیں، پھر کیا کریں؟ آگے پیچھے اس طرف جس طرح 4 پائیاں بچھاتے ہیں ایسے ہی جنازے ایک ترتیب میں رکھتے جائیں، اور جو ان میں سب سے افضل ہے یعنی مرتبے کے اعتبار سے نیک آدمی ہے وہ امام کے قریب ہو تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ مسجد میں نماز جنازہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت مسجد کے اندر ہو یا باہر، سب نمازی مسجد میں ہو یا بعد کہ حدیث میں نماز جنازہ مسجد میں پڑھانے کی ممانعت آئی ہے، تو مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہو سکتا، چاہے میت اندر رکھے چاہے باہر رکھے، مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا۔ شارع عام اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے،
جو سڑک چل رہی ہو ٹریفک کے لیے اسی پر نماز کھڑی کر دینا یہ ٹھیک نہیں، منع ہے۔ اور اسی طرح دوسرے کی زمین ہے اس پر جا کر نماز پڑھا دی، اب اس کو ظاہری بات ہے برا لگے گا، اگر اس کی کوئی زمین اس طرح کی ہے، کوئی حال وغیرہ چل چکا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ اس کو برا سمجھے گا، تو لہٰذا اس طرح کرنا منع ہے۔ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر جمعہ سے پہلے تجہیز و تکفین ہو سکے تو پہلے ہی کر لیں، اس خیال سے روک رکھنا کہ جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا یہ مکروہ ہے۔ مجمع زیادہ کرنے کے لیے دیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ فوت ہو فوراً اس کی نماز پڑھا دینی چاہیے۔ آج کل ہم رکھتے ہیں میت کو، فلاں بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے، تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ جیسے ہی بندہ فوت ہوا تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو قبر میں اتار دینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔